الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ایک انتہائی اہم مسئلے سے متعلق ہے جو ہمارے اس معاشرے میں اور اس کلچر کے اندر اتنی گہرائی سے پایا جاتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ اس کلچر کے جو بنیادی کوئی اخلاق کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک یہ رکن ہے۔ اسے دیکھنا اور اللہ رب العزت کے دین کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں یہ نہایت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے مسئلہ؟ وہ ہے ذلت کو قبول کرنا، ذلت کو برداشت کرنا، سہنا۔ اور اس کو ہم بڑے ہی خوبصورت جو ہے وہ ٹاپکس دیتے ہیں، ان کو بڑے خوبصورت جو اصطلاحات ہیں دین کی، شریعت کی، وہ دے کر کے اصل کے اندر اس میں ذلت سہنے کا عمل موجود ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کو ہم دیکھیں، ہم دین کی تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک مسلمان کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر بھی عزت سے نوازا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور پھر مسلمان بنا کر کے تو ایک ایسی عزت سے نوازا ہے کہ ہمارا مقام جنت ہے، ہمارا اختتام جنت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کا اقرار کرے، اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے، دین کی بنیادی باتوں کو تسلیم کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے انسان دنیا کے اندر ان کا اختتام جنت ہے، اور دنیا کے اندر اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ ہم صرف ایک حدیث کو ہی سمجھ لیں اور اس کو مان لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی حرمت سے، عزت سے بڑھ کر کے، اور مسلمان ہونے کی علامت جو قرار دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے اللہ کے ہاں اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ شخص ہے، اسلام کا لیبل اس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت اس کے اوپر جچتا ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا۔ کہیں پر مسلمان کی حرمت کو خانہ کعبہ سے زیادہ بیان کیا، کہیں مسلمان ہونے کی علامت یہ بیان کی کہ اس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان کی عزتیں نہ اچھالیں، کہیں پر وہ تمام گناہ جو مسلمان کی عزت کو پامال کرتے ہیں انہیں حرام قرار دیا۔ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان يكونوا خيرا منهم، کیا پتا کہ وہ اس سے بہتر ہوں۔ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسے تمام الفاظ جو انسانوں کے لیے
تکلیف دہ ہو سکتے تھے، ان کو برے ناموں سے پکارنے کو حرام قرار دیا. وَلَا تَنَابَزُوا، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، بری صفات سے پکارنا، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے جائیں تو شریعت کے جتنے بھی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں، ہمیں وہ سب کے سب انسانی عزت اور تکریم کو قائم کرنے والے نظر آئیں گے. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے چہرے پر نہ مارے. اگر آپ نے ادب سکھانے کے لیے اپنے بچے کو ایک آخری مرحلے پر جا کر کے سزا دینی ہی ہے، اس کے چہرے پر مت مارو. مسلمان کو لعنت مت کرو، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے کہ وہ شراب پیتے تھے اور وہ بار بار پیتے تھے. تو ایک صحابی نے ان پر لعنت کی. آپ نے فرمایا کہ تم شیطان کی مدد مت کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو آپ جتنی بھی شریعت کے احکام کو پڑھیں گے تو ایک انسان، ایک مسلمان، ایسا انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی عزت نفس کو شریعت کس لیول پہ جا کے جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، یہ سوچ کر ہی دل خوشی سے بھر جاتا ہے. کس کا بھرتا ہے؟ ہمارے کلچر میں تو یہ جو خوشی ملتی ہے نا، یہ مولوی صاحب کو ملتی ہے، یا بڑی عمر کے بندے کو ملتی ہے، یا ماں باپ یہ خوشی محسوس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ خوشی اگر آپ دین کو پڑھیں گے تو آپ بچے ہیں تو آپ کو ملے گی، آپ بزرگ ہیں تو آپ کو ملے گی، آپ عام آدمی ہیں تو آپ کو ملے گی، آپ عالم ہیں تو آپ کو ملے گی. ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کے لیے یہ خوشی ہے کہ یہ دین اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، اسے اللہ رب العزت کا محبوب اور اللہ رب العزت کا ولی قرار دیتا ہے اپنے اپنے درجوں پر. ہم اپنے کلچر کی طرف آتے ہیں. ہمارے کلچر میں ذلت ایک باقاعدہ، میں نے کہا کہ ایک عنصر ہے. ذلت کو سہنا، ذلت میں رکھنا. ایک طبقہ ذلت میں رکھتا ہے، دوسرا ذلت کو سہتا ہے، اور پھر وہ جو سہتا ہے، پھر جب وہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے جس سٹیج پر آ کر کے اسے حکمرانی ملتی ہے، اسے طاقت ملتی ہے، اسے قوت ملتی ہے، کچھ لوگ اس کے انڈر آتے ہیں، تو پھر وہ اب جو ہے ذلت کا مزہ چکھاتا ہے، اور پھر ایک اور نسل ایسی تیار ہوتی ہے جسے ذلت چکھنی ہوتی ہے. اس کی میں بڑی شارٹ اور بڑی چند مثالیں دیتا چلتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے کہ یہ مثالیں دوں، پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ ذلت کو ہم سہتے ہیں. پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم ذلت سہنے کو کمال درجے کے خوبصورت نام دیتے ہیں. وہ استاد جو آپ کو کان پکڑا کر آپ کی ایسی جگہ پر مارتا رہا کہ جسے مارنا کسی بھی طرح سے دین میں اس جگہ پر مارنا، وہ دین کے اندر کبھی بھی قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. آپ دین چھوڑیں، انسانوں میں قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ شاید جانوروں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. یہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا رہا، ڈنڈے مرغا بنا کے مارتا رہا، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے کلچر میں استاد کا احترام. اچھا، آپ چھوٹے تھے، آپ کو تھپڑ پڑے، آپ کو جو ہے وہ گالیاں سننے کو ملیں، آپ کے ساتھ جو مرضی سلوک ہو، آپ حفظ قرآن کرنے قاری صاحب کے پاس گئے ہیں تو جہاں جہاں ڈنڈا پڑ رہا ہے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی دین کے اوپر بہتان مارے گئے، بڑے بڑے بہتان دین کے اوپر. دین نے کہا لکھا ہوا ہے ڈنڈا مار، جہاں ڈنڈے کی مار پڑے گی وہاں جہنم کی آگ حرام ہے. نہ کسی قرآن کی آیت میں، نہ کسی حدیث میں، بلکہ دین تو ظلم سہنے کو حرام قرار دیتا ہے. والذین اذا اصابهم البغی
فہم ینتصرون. اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی ایک صفت یہ بیان کی کہ جب ان کو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو ان کی مدد کی جاتی ہے. وہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں ظلم کو روکنے والے. گھر سے نکلنے کی دعا ایک بچے کو بھی آپ یہی سکھاتے ہیں جس کے اندر یہ لفظ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں. تو کیسا یہ انسان ہے اس کلچر کا جو اپنے بچے کو یہ دعا سکھانے کے بعد اس کو قاری صاحب کے پاس جا کر کے وہ حوالے کر دیتا ہے، وہ استاد کے حوالے کر دیتا ہے، وہ خاندان کے حوالے کر دیتا ہے، وہ معاشرے کے حوالے کر دیتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، ماں باپ خود جو لڑکی کالی پیدا ہو جائے، لڑکا کوئی جو ہے وہ کالا ہو جائے، اس کا نام کالا. خاص طور پر آپ دیہاتوں میں جا کر کے دیکھیں، مڈل کلاس کی دنیا دیکھیں، اور اپر سوسائٹی کے اندر بھی یہی حالات ہیں. اپنے اپنے انداز سے ڈپریشن نکل رہے ہیں. تو کوئی کالا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی جو ہے وہ موٹا ہے، کوئی فلاں ہے. یہ ہمارے یہاں یہ چیزیں چلتی ہیں. تو ذلت کو اس طریقے سے سہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی ذلت سہنے کے پیٹرنز ہم اپناتے ہیں. اور جو زندگی کی مراحل، پہلے آپ اپنے بچپن چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو ذلیل کرنے کا حق ہوتا ہے، پھر استادوں کو ذلیل کرنے کا حق ہوتا ہے، پھر اگر آپ شادی شدہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب بھی آپ کے پاس دو ہی چانس ہیں، یا تو آپ ذلیل کریں یا ذلیل ہوں. جو ذلیل نہیں کرتا وہ ذلیل ہوتا ہے. آپ ازدواجی زندگی میں یہاں پہ 99% کیس اٹھا کے دیکھ لیں، یا تو ایک فریق جو ہے وہ ذلیل کر رہا ہوگا، اگر نہیں کر رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا. نارمل لائف کسی کی نہیں ہوگی یہاں، الا من رحم اللہ. بہت کم لوگ ہیں جو پرسکون زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی کے اندر کچھ بڑے اہداف ہوتے ہیں، جو اس زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، جو امت کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں، اسلام کی نصرت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں بھی دیندار تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، دین کی بات کرنے والے بہت زیادہ ہیں، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ دیندار بندے نے دین کا جو ذمہ داری جو ہے نا وہ تو آئی ہوئی ہے اس کے اوپر نا، کہ وہ اس نے اپنے بچوں کو وہ اس پر بچوں کی تربیت کر رہا ہے، وہ تو کمال ہے. مگر اس کے ساتھ ہی کلچر کا وہ سارا گند، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ چھوڑ کے بچوں کو ریلیکس کر کے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں نا، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے نور سے روشنی لے رہا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرنے پر کھڑا ہے، تو آپ اس کو اب کوئی کسی اور جو ہے نا دیے کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اور روشنی تو ہے بھی نہیں اس کلچر کی. تو اس کلچر کا جو اندھیرا ہے وہ دیندار بھی وہ ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس کو مسلط کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو ذلت کو سہنا ہے، یہ ہوتے 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 ازدواجی زندگی تک، بلکہ ازدواجی زندگی تو نام ہی اسی کا ہے. خاص طور پر اگر عورت ہے تو عورت تو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے اس کا، عورت کا مقصد کیا ہے؟ عورت ہو اور وہ سسرال نہ سنبھالے، عورت ہو وہ کڑوی کسیلی باتیں نہ سہے، عورت ہو اور وہ صبر اور برداشت سے خالی ہو، وہ ریئیکشن دے دے. نہیں، اس کو معاشرہ الاؤ نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں ایسا کرتی نہیں ہیں، عورتیں بڑی بڑی جو ہے وہ بد زبان بھی ہوتی ہیں، بد تہذیب بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر ایک بڑا کردار خود اس معاشرے کا ہوتا ہے. اگر آپ دوسرے انسان کو ایک پرسکون زندگی دے رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک نارمل طریقے سے رہے گا، نارمل رویے میں رہے گا. لیکن اگر آپ بچپن سے ہی ایک بچی کو جو کبھی بھائی کے تسلط میں دے رہے ہیں، کبھی کسی کے تسلط میں، کبھی کسی کے، اور اب آخر کے اندر وہ خاوند کے، ایک تسلط وہ ہے جو اسلام جس کی بات کرتا ہے، ولی کا ہونا، اس کا مرکز انکار نہیں کرتے، باپ کی وہ حیثیت جو اسلام دے رہا ہے. لیکن وہیں پر اسلام بیٹی کو بھی تو حیثیت دے رہا ہے،
اس کو ابا جی کو یہ بھی تو سمجھا رہا کہ بیٹی سے پوچھ کے شادی کرنا، کہاں چاہتی ہے، جہاں وہ اس کی چاہت نہیں ہے وہاں مت کرنا، اس کو اس کی وراثت میں حصہ دینا، اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے پیغام نہ دینا، اس کی اگلی زندگی کیسی ہے اس سے پوچھنا، اس کی خوشی اور غمی میں تم اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھر سے بس رخصت کر دی جائے اور بس ہمارے باپ بھی رخصت کرتے ہوئے پورا خاندان روتا ہے، بھائی صاحب بھی رو رہے ہوتے ہیں، ابا بھی رو رہے ہوتے ہیں، پورے وہ گانے بھی ایسے بنے ہوئے نا، وہ بابل پتہ نہیں کیا بچپن میں مجھے سنتا رہا ہوں، مجھے تو ابھی لفظ یاد نہیں ہے، بڑے دکھی قسم کے جو ہے نا وہ گیت ہوتے ہیں، بابل دا ویڑا چھڑ کے اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی، مطلب آپ سنیں گے تو رونے لگ جائیں گے۔ بھائی کیا ہو گیا ہے، شادی ہو رہی ہے تو کیا میت جا رہی ہے؟ تو میت ہی ہے نا بھائی، ایسے گانے کیوں بنتے ہیں، ایسے گیت کیوں سنائے جاتے ہیں، یہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کیوں جو ہے وہ دورے پڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ میت سمجھ کے ہی نکال رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر ہم نے یہ سمجھا ہو کہ یہ بیٹی کا یہ گھر ہے، اس کا میکا شیکا نہیں ہے، یہ اس کا گھر ہے، وہ جب چاہے یہاں پر آئے، ہم اس کے معاملات میں اصلاح کے لیے اس کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑے ہونا چاہیے، دین کی تعلیم ہے، مگر اگر وہ کسی ذلت میں کسی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکالنا بھی تو دین کی تعلیم ہے۔ کتنی صحابیات نے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئیں، ان کے ماں باپ نے کبھی آپ کو عرب میں نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ میرا خیال ہے کہ جاہلی کلچر میں بھی نظر نہیں آئے گا، ابو جہل اور ابو لہب بھی اس طرح کی باتیں کرتے نظر نہیں آئیں گے کہ بس تم جو ہے نا اب چلی گئی ہو تو جو ہے نا تمہاری میت آئے، دروازے بند ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، یہ حدیث موجود ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور کتنی صحابیات کو طلاق ہوئی۔ تو ذلت کو مسلسل ہم پریکٹس کرتے ہیں، ذلت مسلسل ہم پریکٹس کرتے ہیں، حتیٰ کہ ذلت کو پریکٹس کرنا اتنا زیادہ ہے کہ ہم نارمل رہ نہیں سکتے۔ میں نے بہت زیادہ محسوس کیا کہ ہم بیٹھیں گے نا تو ہم کسی نہ کسی ایشو کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، اچھا ایشو کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس میں کیا ہوگا، پھر آپ جب غور کریں گے نا تو ایک بندہ جو ہے نا وہ ذلیل کر رہا ہوگا، دوسرا ذلیل ہو رہا ہوگا، یہ سگے بہن بھائیوں میں بھی یہی گیم چل رہی ہوگی، ایک کو نشانہ بنا کے بیٹھے ہوں گے، ایک کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوگی، یا پھر ایک فیملی کسی دوسری فیملی کے اوپر جو ہے نا وہ پوری طرح سے جو ہے نا حملہ آور ہوگی، کسی کے قد پہ باتیں ہو رہی ہیں، کسی کی شکل پہ باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے کام اور کسی کے کام کاج پہ باتیں ہو رہی ہیں، اوئے ہوئے فلاں کے تو بچے ہی نہیں ہوتے، وہ یعنی آپ اب اس کو چھیڑ رہے ہیں۔ اس کلچر میں عورت کی، آدمی کی، ہر ایک کی زندگی اس کے دائرے میں اتنی سخت ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں محض لوگوں کو فیس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، اچھا کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اس کو میرا خیال ہے دن میں کوئی 3-4 بندے تو مل جاتے ہوں گے نا، وہ بیچاری باہر نہ نکلے الگ بات ہے، باہر نکلے گی جو ہی اوہو فلاں حکیم صاحب کے پاس چلے جائیں، فلاں بابا کے پاس چلے جائیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، مسلسل اس کو احساس دلاتے رہیں گے کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور کچھ نہیں تو دعا ہی اس کے ساتھ، ہمیں دعا کریں گے کہ اللہ تینوں پتر دے رہے، اور بی بی تو نے دعا دینی ہے تو دے، اپنے دل میں دے اس کو دعا، اس کو کیوں احساس دلاتی ہے کہ تیرا جو ہے نا وہ بچہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ نہ کرے کوئی بچہ معذوری کا شکار ہو، کسی قسم کا اس کے اندر نقص ہو، اس کی تو زندگی ذلیل ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے تو سوائے خودکشی کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر سہنا ہے، اس کی بے عزتی ہونی ہے۔ اسپیشل جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں تو بہت بڑا برڈن ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہی او ہو بیچاری بیچارہ۔ تو یہ اتنا بڑا دائرہ ہے، یہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ جتنا دیکھیں گے نا آپ کو اتنا محسوس ہوگا کہ ہم مسلسل اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں، ہم مسلسل سہنے کا عمل کر رہے ہیں،
ہم مسلسل سہنے کا عمل کر رہے ہیں یا پھر دوسرے بندے کو سہنے پہ مجبور کر رہے ہیں، یعنی ہم ان دو سے کنڈیشن سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، اسی کے اندر پکتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا دینی طبقہ، ہم جو دینی طور پر بھی فالو کرتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں اس پہ غور کرتا ہوں. آپ دیکھیں اس وقت کے جو بڑے بڑے مشہور قسم کے آپ کو نظر آئیں گے نا، چاہے وہ کوئی مولانا حضرات ہوں، ٹھیک ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، علماء حق ہر دور میں ہوئے، آج بھی موجود ہیں الحمدللہ، لیکن آپ دیکھیں جو بڑے بڑے لیڈر بنتے ہیں نا، تاکہ ایون موٹیویشنل سپیکرز اور اس طرح کی جو بھی شخصیات ہوتی ہیں، آپ ان کے اندر اکثریت ان کو پائیں گے جو بے عزتی کرتے ہیں. یعنی لوگ اپنے لیڈر سے اپنی گندی کروا کے نا لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور لوگوں کی اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے ذلت کو پیا ہے پانی کی طرح. تو اب ہمیں جو مولوی صاحب ہماری بے عزتی کر رہے ہو نا، ہماری کر رہے ہو یا ہمارے مقابلے میں کسی دوسرے فرقے کی کر رہے ہو، یعنی ایون میں اس بات پر اتنا مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دین کی جو بنیادی عقائد کے اوپر تک جو بحثیں ہیں، وہ تک جو ہے وہ اس کے اندر تک جو ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے سے زیادہ تعصب اور فرقہ واریت موجود ہوتی ہے. نہیں، ایک مولوی صاحب دوسرے فرقے کو رگڑ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شرک کرتا ہے. اب تو ویسے اس موضوع پر کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اللہ رحم کرے. اب تو وحدت ادیان اور مکالمہ بین المذاہب اور سارے ہی حق پر ہیں، اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی بولے گا نا تو وہ یہ بات نہیں کرے گا کہ اللہ کے بندو تم کہاں جا رہے ہو، جنت اور جہنم کی بات نہیں کرے گا، اللہ کی کبریائی کی بات نہیں کرے گا. ہم فلاں جماعت کے لوگ ہیں. آپ ذرا بڑے بڑے مولاناز کی تقریریں سنیں مسلکوں کی، ہماری پہچان ہے اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی سنت. تو بھائی کون سے لہجے میں بات کر رہے ہو؟ چیز کیا ہو تمہاری پہچان ہے، تمہاری جماعت کی پہچان ہے، ہمارے مسلک کی پہچان ہے. او بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہو کہ اپنی طرف بلا رہے ہو؟ یہ مسلک کوئی ٹھپا لگا کے اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا ہوا ہے؟ کہ اللہ نے کوئی تمہیں قاعدہ قانون بتایا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، اس پر نہیں چلو گے تو جہنم ملے گی؟ اسے مسلک کہاں سے آ گیا آپ کا؟ اور ایسے لوگوں کے پھر اپنے مسلک میں جب بلنڈرز آتے ہیں نا، بڑی بڑی بدعقیدگیاں، وہ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہوں گے، اس کو چھپا رہے ہوں گے. اسی طرح سے یعنی میں نے جمعہ پڑھا اور مولانا صاحب نے جو ہے نا وہ شروع ہو گئے ہے نا. آپ کسی بھی مسئلے کو لے لیں، آپ دیکھیں گے کہ مولوی جو ہے نا اکثر وہ بے عزتی کر رہے ہوں گے، سوائے چند اللہ والوں کے بے عزتی کر رہے ہوں گے. یہ بے پردہ عورتیں، یہ جو ہے وہ بے پرد خواتین، ان کے بے غیرت ماں باپ، یہ لینگویج یوز ہو رہی ہوگی. اچھا جہنم کے بھی فتوے ایسے دے رہے ہوں گے نعوذ باللہ کہ گویا نا انہوں نے مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے اب پھینکنا ہے ان کو نا جہنم کے اندر. نہ وہ درد دل، نہ وہ عاجزی انکساری. ابھی دیکھ لیں سلام زدگان کی مدد کر رہے ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جناب ان کے. دیکھیں فلاں حضرت ہمارے نہیں، ایک ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے آپ چلے کہ یار ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، ایک ہے آپ اس کی تعریف کے اندر جو ہے نا وہ کلامیں جو ہے نا ملا رہے ہیں آسمانوں سے، کیا بات ہے فلاں شیخ کی، فلاں حضرت کی، ہے نا، دیکھو ملنگوں کی طرح جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں. یار تم یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم جو فالو کرتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کو، چاہے وہ دیندار لیڈرز ہمارے ہوں یا دنیا دار، آپ دیکھ لیں یعنی اب سیاسی لیڈر بھی، جو سیاسی لیڈر جتنا دوسرے لیڈر کی گندی کرتا ہے نا، جتنے لہجے کے اندر اس کے تکبر ہوگا نا، اتنا اس کے سامنے عوام جھکے گی، اتنا اس کے نعرے مارے گی، اتنا اس کے لیے جو ہے وہ مر مٹنے کو تیار ہوگی. اور یہ مسئلہ کوئی دینی لوگوں کا نہیں ہے، یہ کلچر کا مسئلہ ہے. بے دین کا بھی یہی مسئلہ ہے، دیندار کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ کرپٹ نفسیات سے آ رہی ہیں. ہماری چیزیں قرآن سنت سے نہیں آ رہی. قرآن سنت کی آیتیں آ رہی ہیں، حدیث شریف آ رہی ہے، لیکن ہمارے جو ایموشنز ہیں
ہماری جو لہجے ہیں، ہمارے جو رویے ہیں، ہمارا جو کانفیڈنس ہے، ہمارا جو جھکانا ہے یا جھکنا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ کلچر سے آ رہا ہے، وہ اس بیمار نفسیات سے آ رہا ہے۔ عالم، لیڈر اور قائد اور عوام، یار یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے۔ علامہ صاحب جو دھاڑتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنا سکہ منوا رہے ہیں، یا جو موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ رگڑی کھڑا ہے، ٹھیک ہے، عوام کو، اللہ ان کے پردے ہٹا دے تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ نہیں، بڑے بڑے آئمہ یہ بات کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہم بھی تو گناہ گار انسان ہیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اللہ ہماری عورات کو، ہمارے گناہوں کو جو ہے عیاں نہ کرنا، پردے ڈال دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ کون ہے جو یہاں پر جو ہے تکبر کرے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف بلائیں، بجائے اس کے اللہ سے جوڑیں، ہم اپنے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں نے ایک عرب عالم کا سنا، وہ پاکستان آئے، مجھے بڑا خوبصورت لگا ان کا انداز، بہت بڑے عالم تھے۔ جب وہ آئے تو لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے نا، تو جیسے ہمارے یہاں دو ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، دو ہاتھوں سے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، دو ہاتھوں سے سلام کا بھی کوئی نہ کوئی جواز کتب کے اندر موجود ہوگا اور کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن یہ تو دو ہاتھ ملاتے ہوئے جو جھکتے ہیں نا ہم ایسے کر کے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو منع فرمایا۔ اور یہ بنیادی طور پر یہ جو جھکنا ہے نا، یہ اصل کے اندر وہ بیمار نفسیات کی علامت ہے، کیونکہ اب جھکایا تو بچپن سے جا رہا ہے نا آپ کو، ہے نا، آپ تو نہیں بول سکتے۔ تو جب جھکایا بچپن سے جا رہا ہے اور جو جھک نہیں رہا پھر اس کو توڑا جا رہا ہے، اس پہ ڈنڈے توڑے جا رہے ہیں، اس کو تھپڑوں سے توڑا جا رہا ہے۔ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کا دل اکتا جاتا ہے، آپ بند کر دیجئے۔ قرآن ایسی کتاب تھوڑی ہے کہ اس کو دل آپ کا لگ نہیں رہا اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ قاری صاحب جو ہے وہ بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن کیسے پڑھا رہے ہیں آپ دیکھ لیں، خود قاری صاحب سے پوچھ لیں، آپ کا قرآن سے جو ماشاءاللہ جو ہے مہینے کے 30 دن آپ بیٹھ کر قرآن سنتے سناتے ہیں، آپ کتنا روتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ قرآن تو دلوں کو نرم کر دیتا ہے، یہ تو پتھروں پہ اترتا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل پہ کتنی کیا بیت رہی ہے، آپ ذرا سروے کر لیں علماء حضرات، مولانا حضرات کا۔ اکثر تو قاری بیچارے قرآن کے معنی کو نہیں جانتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی دردناک معاملہ ہے۔ میں علماء کی جماعت یا حفاظ کی جماعت کو سارے انسانوں سے بہتر ہی سمجھتا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں ہرگز ان کی توہین نہیں کر رہا، نہ میں لبرلز کے لہجوں کو درست سمجھتا ہوں، جو اہل علم کی گستاخی کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ جس نبی نے ہماری عزت بنائی ہے دینداروں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، اسی نبی نے ہمیں ڈرایا ہے۔ میری امت کے اکثر قراء منافق ہوں گے، حافظ قرآن منافق ہوں گے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قرب قیامت کی آپ نے علامات میں سے بیان فرمایا، صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور قرآن کو بیچنا، قرآن کو چھپانا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات، جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ تو یہ ہم اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہ ذلت کو سہنا یہ ایک حقیقت میں ایک نشہ ہے، ایک نشے کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم خود اس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو، ہماری بے عزتی ہو۔ ہم خود اپنے بارے میں اپنی کمزوریاں بتا رہے ہوتے ہیں آ کے۔ نہیں، آپ دیکھیں آج کا جو خاوند ہے، بیوی کے ساتھ تو جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، خاوند کی جو حیثیت ہے آپ وہ ذرا دیکھیں۔ خاوند کے موبائل کا لاک بیوی کو نہ پتا ہو تو بیوی کو سکون نہیں آئے گا۔
بھائی میرے موبائل کے خامند کے موبائل کا کیا پاسورڈ ہے؟ ویسے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گی او میرے خامند تو ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انسان ہیں. تو بھائی اگر اچھے انسان ہے تو اس پہ کچھ اعتماد رکھ لو. کیا ہے اس کا کیا پاسورڈ جاننا ضروری ہے؟ اور کیا میاں صاحب کا بیوی کو اوپر ماشاءاللہ میری بیوی تو بڑی نیک خاتون ہے، بھائی نیک خاتون ہے تو اس کے موبائل کا آپ کو پاسورڈ کا پتہ ہونا ضروری ہے؟ اس کی جو ہے وہ مطلب یہ اگلا لیول ہے، کچھ جو ہے وہ چیک بھی کرتے ہیں نا، یہ ایک اگلی بیماری کا الگ لیول ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ کیوں نہیں سکون سے رہ سکتے؟ کیوں نہیں؟ ایک بیوی ہے تو وہ بیوی ہے، وہ کوئی آپ کی لونڈی ہے؟ اس کی ہر چیز کے اوپر آپ کیوں قابض ہو رہے ہیں؟ اور اگر آپ بیوی ہو تو آپ خامند کے اوپر کیوں قبضہ کر رہی ہو؟ خامند صاحب آپ کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں، 24 گھنٹے آپ کے گرد گھومیں، کیا وجہ کیا ہے؟ بھائی اللہ نے آپ کو بھی کچھ عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور آپ کے میاں صاحب کو بھی، اور یہ 50-60 سال کی زندگی ہے جس میں ویسے ہی ہمارے یہاں تو 30 سال کے بعد شادیاں ہو رہی ہیں. تو 30 سال کے بعد شادیاں ہوتی ہیں تو پیچھے 30-40 سال ہی گزرتا ہے، اور اس 30-40 کے اندر بھی 20 سال ہی کام کا ہوگا، آگے تو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا. تو یہ جو 20-30 سال ہے اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ یہ اتنی جو محبت آئی ہوئی ہے نا میاں جی کو اور بیوی کو کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر جو ہے نا وہ، یعنی یہ اس کو میں محبت نہیں کہتا، یہ کوئی اور چیز ہے. اس کو ذرا آپ لوگ دیکھیں اپنی اپنی زندگیوں میں، محبت میں اس کو بالکل نہیں کہتا. محبت کی تو اہانت ہے یہ کہنا. جس طریقے سے ہمارے یہاں قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا مل لینا نا، وہ کیا کہتے ہیں نا یہ میری پراپرٹی ہے. یہ جو پراپرٹی بنا کے جیتے ہیں، وہ اللہ کے بندو تم دنیا میں آئے کتنے ٹائم کے لیے ہو؟ اپنی اپنی قبر میں اترنا ہے سارے، ہر ایک نے. میاں صاحب نے اترنا ہے، بیوی وہاں پہ قبر کے اوپر بھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھے گی. وہ جو واپس آئیں گے نا، بلکہ بیویاں تو جاتی نہیں ہیں، کہاں جاتی ہیں. اور وہ خامند صاحب بھی آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی خامند جو ہے نا وہ دعا کرنے کے بعد قبر کے اوپر 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھتا ہوگا. کوئی ہوگا محبت کرنے والا بہت زیادہ. کتنے ایسے کیسی بیویاں ہیں آپ ذرا ایک حساب کتاب لگائیں جو اپنے خامندوں کی وفات کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ کے اعمال کرتی ہیں. چلو میرے خامند کو کچھ نہ کچھ پہنچتا رہے. حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو فرمایا ہے، وہ تمہارے بیوی بچوں میں ہی تمہارے دشمن ہیں. تو کیوں ہم جو ہے نا مناتے ہیں، کیوں گر جاتے ہیں، کیوں گڑ گڑاتے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں؟ کیوں رشتوں کے سامنے توجہ کے لیے، توجہ لینے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں کوئی ماں باپ کی توجہ کے لیے مر رہا ہے، کوئی اولاد کی توجہ کے لیے مر رہا ہے، کوئی بہن بھائیوں کے شکووں میں جو ہے نا وہ بوڑھا ہو گیا، مجھے تو پوچھتے نہیں میرے بہن بھائی، مجھے تو خاندان نہیں پوچھتا. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عزت اور تکریم دی ہے نا، بنیادی طور پر یہ تکریم کا جو احساس ہے نا، جب یہ ختم ہوتا ہے نا تب یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی عزت کرتے ہیں نا اور آپ اپنے رب کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا وہ خدا ہے جو میرے ساتھ ہے، جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، سورج چاند کا مالک، چمکتے تاروں کا، مہکتے قمر کا، دہکتے شمس کا، لیل و نہار کا، خوبصورت پھولوں کا، خوشبو سے لدے اور مہکتے پھولوں کا، اور رس بھرے پھلوں کا، اور چہچہاتی چڑیوں کا، جنگلات کا، باغات کا، صحراؤں کا، سمندروں کا، کائنات کا، وہ تنے تنہا بادشاہ، وہ مالک، وہ حکمران، وہ رب کبریا جو میرا رب ہے، میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، میری ماں سے زیادہ مجھ پہ محبت کرتا ہے، میرے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، ہر رشتے سے زیادہ میرے قریب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے عزت دی. اس سے بڑی اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو عزت دینی ہے؟ 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے،
اسلام جیسی عظیم نعمت دی، امت محمد نے پیدا کیا اور یہ وعدہ کر لیا کہ تم توحید پر قائم رہو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، کسی کی عبادت مت کرو، کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر سمجھ کے مشکلوں میں مت پکارو، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز مت ہو، کسی اور کے قانون کو اپنے ملکوں میں نافذ مت کرو، شرک مت کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اس سے بڑی کوئی تکریم ہے؟ تم مرو گے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تم آیت الکرسی پڑھتے ہو تو موت اور تمہارے درمیان صرف اور صرف موت اور جنت کے درمیان تمہارے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے، آپ کو، بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہر ایک کو عزت سے نوازا ہے۔ اے کاش کہ ہم اس عزت کو محسوس کر لیں، اے کاش کہ ہم اس عزت کو اپنے دل کے اندر زندہ رکھیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو روک دیں، ہم نہ ڈریں، ہمارے دل نہ کانپیں، یہ ہماری توہین کر رہا ہے۔ کوئی رشتہ ہے، سگے ماں باپ ہیں، آپ روک دیں ان کو، آپ کو اللہ شریعت نے حق دیا ہے۔ خدمت کے نام پہ، ادب کے نام پہ بے عزتیوں کو سہنا، ذلت کو سہنا، لعنتیں لینا، بچوں کو لعنتیں دیتی ہیں مائیں، کتنی بڑی جہالت ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں جب بھی سیرت کے اندر، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی آ کر کے شکایت کی کہ بڑا نافرمان ہے۔ اس بیٹے نے کیا کہا، مجھے ابھی پورے حدیث کے لفظ یاد نہیں، مفہوم یاد ہے۔ اس نے کہا میرے ابا نے میرے لیے پہلے تو جو میری ماں منتخب کی نا، وہ کوئی نہایت نالائق عورت منتخب کی، پھر میرا نام رکھا، وہ گندا ترین نام رکھا، میری پرورش کی، وہ بدترین پرورش کی۔ حضرت عمر نے تو اس بیٹے کو پکڑ کے جو ہے نا وہ درے نہیں مارے، کوڑے نہیں مارے، کیسا نالائق انسان ہے، اپنے باپ کی جو ہے وہ بے عزتی کر رہا ہے۔ بھائی نکلے، ہندو کلچر سے نکلے، ہم دوسری انتہا کے یقیناً خلاف ہیں، مغربی تہذیب کے، جہاں پہ ماں باپ کو تو پھر بالکل ہی کھڈے لائن لگا دیا، یا 18 سال کے بعد آپ پھر جو مرضی کریں، گھر میں پھر جو ہے وہ لڑکا لڑکی کو کسی کو لا رہا ہے بغیر نکاح کے، یا لڑکی جو مرضی کرے، ہے نا۔ ہم اس انتہا سے ہی ڈرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نسل کو خدارا مغرب کے شکنجے کے اندر نہ پھینکیں، ان کے الہات میں نہ پھینکیں، اسلام پر آ جائیں خود۔ نام دیکھیں کہاں سے لیتے ہیں، میں نے ایک سٹیٹس بھی لکھا تھا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میری کیا اوقات ہے کہ ہم نام لیتے ہیں شریعت کے، خوبصورت خوبصورت، خدمت، ادب، احترام، والدین کا سے محبت، وبالوالدین احسانا، ان سے احسان، ان کے لیے جو ہے اپنے بازو کو بچھا دینا، اور ان سارے الفاظ کے مطلب جو ہے ہم قرآن سے نہیں لیتے۔ وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ رام داس سے لیتے ہیں، وہ کسی سنگھ سے لیتے ہیں، وہ کسی سکھ سے جا کے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نسل در نسل ہمارے اندر منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو بھائی محبت کا یہ کہاں سے معنی آ گیا کہ باپ اگر غلط ہے کسی مسئلے میں، ماں اگر غلط ہے تو آپ اس کو غلط نہ کہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، آپ اپنے والدین کے خلاف گواہی دیں، میرے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دیں اگر وہ باطل پر ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے نفس کے اوپر گواہی دیں۔ یہاں یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں انسان اپنی پوجا کر رہے ہیں، اپنی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اس بات سے بچائے کہ میں آپ کے سامنے جو دین پیش کر رہا ہوں، میں اس دین کی طرف بلانے کی بجائے اپنی جان سے آپ کو جوڑوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، انتہائی نالائق انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، میری تو کوئی اس کے اندر کوئی ایفرٹ نہیں، سب اللہ کی رحمت ہے۔ تو میں، میرے بھائی اور بہن، میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہا۔ اور اس کی علامت کیا ہونی چاہیے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو رجوع کر لے۔ ہمارے یہاں تو
عام آدمی کیا، جس کو بھی آپ دیکھیں جو منہ سے نکل گئی اس کے اوپر اڑا ہوا ہے. بھئی آپ انسان ہی ہے نا، غلطی ہو گئی، آپ رجوع کریں، اللہ کی طرف بلائیں. یہ اونچے لہجے، یہ دھاڑنا، یہ چلانا ہے نا، یہ نعرے بازی، اپنے نعرے لگوانا، واہ واہ بلے بلے، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، حقیقت میں یہ بیماری کی علامات ہیں. ڈبل سائڈ پہ بیماری بتاتی ہیں، لیڈر کی بیماری بتاتی ہیں اور عوام کی بیماری بتاتی ہیں. لیڈر کی بیماری ذلت کو مسلط کرنا، عوام کی بیماری ذلت سہنا. عوام اور ہم لوگوں کا یعنی ہمارا کلچر وہ ہمیں اس جگہ پر لے آیا کہ ہم جو ہماری بے عزتی کریں ہم اسی سے جڑتے ہیں. اور بلکہ میں بڑا اس کو بعض اوقات انجوائے کرتا ہوں ہمارے کلچر کی چیزوں کو، کہ ہمارے یہاں رشتوں کے اندر بھی اگر بے عزتی نہ کی جائے نا تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اپنائیت کوئی کر رہا ہے نا. جو گندی کرتا ہے نا آپ کی، ہے نا، چاہے بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے نا، بچے بڑے ہیں، اگر آپ دوسرے کی گندی نہیں کر رہے نا، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ خار نہیں کر رہے، ٹونٹ نہیں مار رہے شکل پہ، کھانے پکانے پہ، مطلب آپ 50 چیزوں باریک باریک نکالتے جائیں گے. کیسے بیٹھے ہوئے ہو، یعنی بیٹھنے کے انداز کے اوپر بھی بات ہو جائے گی کہ یوں کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، سوال، اعتراض اعتراض اعتراض، سکون سے بیٹھ نہیں سکتے. تو نا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو محبت ہی نہیں ہے. اس کو محبت کا نام دیتے ہیں، ہمارے پنجابی تہذیب میں اسے محبت کا نام دیتے ہیں. بے عزتی کرنے کو اور کروانے کو محبت کا نام دیتے ہیں. خاوند کا کام کیا ہے ہمارے کلچر میں؟ خاوند کا کیا کام ہوتا ہے؟ خاوند کے ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں، بڑی تعداد میں خاوند کہتے ہی اس کو ہیں جو بے عزتی کرے، ٹھیک ہے. اور بیوی کے ساتھ ہی نام آ جاتا ہے بے عزتی کروانے والی مخلوق، یہ ساتھ ہی آ جائے گا نام. اچھا پھر ایک اور آپ سٹیپ پہ چلے جائیں گے، پھر کہیں پر بیویاں جو ہے نا پھر وہ زندگی کے کسی مرحلے پر وہ بے عزتی کر رہی ہوں گی. خاوند کی نہیں کر سکتی ہوں گی تو بچوں کی تو لازمی ہو رہی ہوگی نا، بچے تھپڑو تھپڑی ہو رہے ہوں گے یا ان کے ساتھ کوئی اور جو ہے نا وہ چل رہا ہوگا. تو خدارا اس چکر سے نکلیں، اور اس کو نکلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ریئلائز کرنا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے. اب جب مسئلہ ہے تو آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اللہ نے جو آپ کو عزت اور تکریم دی ہے اسے محسوس کریں اور روک دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کا ہاتھ تھامنے کی تلقین فرمائی، ظالم کا ہاتھ روک دو. وہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ظالم ابا ہو اما ہو تو ان کو نہیں روک سکتے، ظالم میاں ہو بیوی ہو، ٹھیک ہے نا، ساس ہو سسر ہو بہو ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی رشتہ ہو، استاد ہو، روک دیں. ایسا استاد جو ڈنڈا مارتا ہے شاگرد کو یہ دین طاقت دیتا ہے. آپ اپنے بچے کو طاقت دیں، استاد کا ہاتھ روک دو. نہیں، آپ کو یہ الاؤ نہیں ہے، آپ کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ مجھے ماریں، یہ اللہ نے آپ کو حق نہیں دیا. اور پھر بے عزتی کرنا، منہ پہ مارنا جو اللہ نے واضح طور پر حرام کیا، اس پہ تو استاد کو کوئی جو ہے کی طبیعت صاف ہونی چاہیے. تو الغرض اپنے آپ کو مضبوط کریں، اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے اس کو محسوس کریں، اللہ سے جڑیں. اللہ کی سے ہم آسمانوں سے آئے اس زمین پر اور ہمیں آسمانوں میں جانا ہے. ہمارے باپ آسمان سے ہی آئے تھے نا، اور ہم سب کو وہیں واپس جانا ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے اس زمین پر آئے. ہر شخص، چاہے وہ ٹین ایجر ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، غریب ہے امیر ہے، کالا ہے گورا ہے، چھوٹے قد کا ہے بڑے قد کا ہے، اچھے نئے نقش کا ہے یا برے نئے نقش کا ہے، ہر شخص خانہ کعبہ سے زیادہ اس کی عزت ہے اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. بلال حبشی کو کے پاؤں کی ہم خاک بھی نہیں ہے جبکہ وہ کالے سیاہ تھے، اور حبشہ کے لوگ جس طرح کی شکل کے ہوتے ہیں اس شکل کے تھے. ابو بکر بھی ان کو کہا کرتے تھے کہ سیدنا بلال، سیدنا بلال، ہمارے سید بلال ہیں.
تو اس سے نکلے، اللہ کو محسوس کریں، اللہ کو محسوس کریں۔ اللہ آپ کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے یہ نہیں کہا پتہ نہیں کون سے چلے کاٹنے والے اور پتہ نہیں روزانہ قرآن ختم کرنے والے اور نفل اور تہجد پڑھنے والے، اللہ نے نہیں کہا یہ بچ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو یہ گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایمان والے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمہارا دوست ہے اے ایمان والو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ تو گناہگار ہی ڈرتا ہے نا، گناہگار ہی تو ڈرتا ہے، اور کون ہے جو گناہوں سے پاک ہو؟ تو اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں زندہ کریں، ذلت کو روکیں، اور جہاں کہیں بھی ذلت کسی کی بھی ہو رہی ہو، یہ دل کے اوپر جو ہے وزن ڈالتی ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ اس کو بتا دے، بھائی صاحب، بہن جی، بزرگ جی، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، آپ میرے سامنے کسی کی بے عزتی کریں گے، آپ برے برے القاب بولیں گے، آپ کسی کی ذات پر، کسی کی شخصیت پر کمنٹس کریں گے، تو میں آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکوں گا۔ کیوں کہ جو کسی دوسرے کی ذلت کو سہتا ہے، لازمی یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، آپ کے سامنے اگر کسی کی ذلت ہو رہی ہے، کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہے، کسی کے شکل صورت پہ تبصرے ہو رہے ہیں، کسی کے بچے ہونے نہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کے رنگ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کے قد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں یا ہنس رہے ہیں یا آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے سخت بیمار ہیں، بہت سخت بیمار ہیں۔ وہ کرنے والا تو بیمار ہے ہی ہے، آپ بھی بڑے سخت بیمار ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر یہ ہمت ہے کہ آپ ان کو روک دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی ہے۔ اور اگر یہ ہمت نہیں ہے، اور کم از کم آپ کو ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، آپ کو اندر سے مشین بتاتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، تو کم از کم اگر یہ بھی آنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی اچھی سٹیج کے اوپر آ رہے ہیں۔ اگلی سٹیج ہے روکنے کی، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اور یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جرم، یہ تو میں نے ذلت کی بات کی نا، انسانوں کی توہین کی، سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ جو بندہ شرک کو برداشت کر رہا ہے نا، اس میں کوئی خیر نہیں۔ جو شرک کو برداشت کر رہا ہے نا، جو ان قوالیوں کو، جس کے سامنے وہ قوالیاں لگائی جا رہی ہیں، جس میں وہ کہتا ہے مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، اور جس کے اندر وہ سب کو ایک جو ہے نا، کافر مسلمان سب کو ایک ہی جو ہے نا وہ لائن میں کھڑا کرتا ہے، اللہ کی پوجا کرو یا کسی مندر میں پوجا کرو یا جو مرضی کرو۔ شرک کی کوئی بھی بات اگر انسان برداشت کر رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر کوئی اہانت برداشت کر رہا ہے، یا دین اسلام کا مذاق برداشت کر رہا ہے، تو اس سے بدتر کوئی انسان نہیں، اس سے بڑا مریض کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر انسانوں کے، مسلمانوں کے معاملات کے اندر بھی ذلت برداشت کرنا، یہ پھر اس سے نچلے درجے کا بدترین جرم ہے، بدترین بیماری ہے۔ اور اس کو جرم اور گناہ صرف نہ سمجھیں، یہ بیماری ہے باقاعدہ، اور اس بیماری کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا جھک کر مت ملو، ایسے تو عجمی لوگ ملتے ہیں۔ تو یہ جو جھک کے ملنا ہوتا ہے نا، دو ہاتھ یہاں رکھ کے اور جناب گردن جھک رہی ہے، اور صحیح حضرت صاحب، مولانا صاحب، یہ جو جھکنے والے کام ہے نا، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہرگز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آگے کہ یہ عجمیوں کی علامت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مغلوب قومیں ہیں نا، یہ ان کی یہ حرکتیں ہیں۔ آپ ویسٹ میں چلے جائیں، میں تو نہیں گیا، لیکن جو لوگ وہاں گئے ہیں، میرا یہی خیال ہے کہ وہاں پر یہ جھکنے والے کام نہیں ہوتے۔
اس لیے وہ لوگ باؤنڈریز بنا کر رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کفر کی انتہا کے اوپر چلے گئے. وہ اپنی پوجا کرنے لگا ہوا ہے ہر شخص, اپنے نفس کی کو خدا بنائے ہوئے. لیکن ہمارے یہ جو اجمی کا کلچر ہے نا, پاک و ہند کا, بر صغیر کا, یہ بدترین کلچر ہے. اس میں ہم جھکتے ہیں, اور ہم صرف جسم سے نہیں جھک رہے ہوتے, ہم اپنی جان سے بھی جھک رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ جو مرضی چاہے کریں, ہم تو بڑے فرما بردار, موتی اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. حالانکہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے, اپنی نسلوں پہ ظلم کرنے والے, اور معاشرے کو بونے لوگ دینے والے لوگ ہیں. وہ بونا جو امت کی لیول پہ سوچ نہیں سکتا, جس کو سیلاب زدگان کی فکر نہیں ہوتی, اس کی فکر یہی ہے کہ جی خاندان میں فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانی نے یہ کہہ دیا, اس نے توجہ نہیں دی, اس نے ٹائم نہیں دیا, اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا, اس کے ساتھ وہ نہیں ہوا. اس کو پھر فلسطین کے مسلمانوں کی فکر نہیں, اس کو قرآن و سنت کی فکر نہیں. یہ جتنے آج ہمارا کلچر جو یہ پیدا کر رہا ہے, اور میں اس سے کوئی اپنے آپ کو باہر نہیں سمجھ رہا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میرے اندر بھی اسی کلچر کا انسان ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو شامل کر کے کر رہا ہوں. خود میرے اندر بہت زیادہ اسی قسم کی چیزیں ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اور مسلسل کوشش کرتا ہوں کہ ان کو دیکھا جائے. میرے میں اگر اعلیٰ درجے کا ایمان نہ بھی آ پائے تو کم از کم اس درجے کا ایمان تو ہو کہ میں محسوس کر سکوں کہ میرے جسم میں میرے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے, میرے سامنے کیا غلط ہو رہا ہے. غلط کو غلط سمجھنا یہ پہلا درجہ ہے, اور اس کے بعد پھر غلط کو غلط کہنا یہ اس سے اگلا درجہ ہے, اور تیسرا درجہ غلط کو روک دینا ہاتھ سے, یہ تیسرا درجہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس ذلت سہنے کی گندی بیماری سے جو ہے نکال کر ہمیں اس عزت کو محسوس کرنے کی توفیق دے جس عزت سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے. آمین یا رب العالمین.